ترى ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر؟ ظاہر بات ہے ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی، وہ سمندروں میں کشتیوں سے، دریاؤں میں بھی۔ لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں آیات ہیں، لیکن کس کے لیے؟ ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں۔ صبار یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر، بہت صبر کرنے والا۔ شکور فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب یہ کبھی سمندر میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ایک موج چڑھتی ہے اور ڈھانپ لیتی ہے انہیں جیسے کہ بادل ہوں، ایسی موج آ رہی ہے کہ گویا کہ وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے گی۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم من البر، اور جب اللہ انہیں نجات دے کر لے آتا ہے خشکی پر، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو بیچ کی چال پر چلتے ہیں، یعنی یہ کہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ پھر شرک کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی جو قول کے جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی والد اپنے بیٹے سے کسی شے کو دور نہیں کر سکے گا، بچا نہیں سکے گا کسی بھی چیز سے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کوئی شے دور کر سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے نہ بیٹا باپ کے، تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ تو اس کے بعد ثانوی ہیں۔ ان وعد اللہ حق، یہاں وہ آیت بھی یاد آ گئی ہوگی آپ کو، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی، تم اسی کے اوپر ریجھ جاؤ، اسی میں مگن ہو جاؤ، اسی میں گم ہو جاؤ، تو گویا کہ یہ تمہارے لیے پھر دھوکے کی ٹٹی بن گئی کہ اصل زندگی سے تمہیں جو ہے ذہناً جو ہے اس نے غافل کر دیا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دیکھنا وہ دھوکے باز تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ نہ دے۔ یہ شیطان آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفار ہے، تم نے کیا کیا، کچھ چھوٹے سے گناہ تھوڑے سے کیے، اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے، خامخواہ کاہے کو گھبراتے ہو، کاہے کو توبہ کرتے ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ کی رحیمی، اللہ کی شان غفاری کا حوالے سے دھوکے میں دینا انسان کو۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس ہے قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی۔ ساعہ اور قیامہ، اس کے فرق کو ذہن میں رکھیے۔ گھڑی وہ معین گھڑی جب کہ زلزلہ ہوگا اور یہ اجرام سماویہ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں، یہ ساعہ ہے جس میں کہ ہلاکت ہوگی دنیا کی آخری۔ اور پھر باعث بادل موت کے بعد جو دن آنا ہے وہ قیامہ ہے۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اس دن کھڑے ہوں گے لوگ اور حاضر ہوں گے اپنے رب کے حضور میں۔ تو عام طور پر ہم قیامت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ساعت کی جگہ پر بولتے ہیں۔ قرآن کی جو پرٹیکولر اپنی ٹرمینالوجی ہے اس میں یہ ساعہ ہے، وہ گھڑی کہ جس میں ہلچل ہوگی اور یہ جو بھی کچھ ہونا ہے جس کا کہ نقشہ کھینچا گیا، القاریہ والقاریہ وما ادراک ما القاریہ، یہ ہے الساعہ۔ لیکن پھر جب باعث بعد الموت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور میں، تو یہ ہوگا قیامہ، کھڑے ہونے کا دن۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ ساعت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی جان نہیں جانتی ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کمائی کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کوئی جان نہیں جانتی بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ایک شخص ہے اپنے ملک سے صرف چند دن کے لیے کہیں باہر گیا، وہیں انتقال ہو گیا، اسے کبھی گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سال ہر سال سے کہیں مقیم ہے، وہاں موت نہیں آئی، اور کہیں گیا ہے اور وہاں موت آ گئی۔ تو کوئی نہیں جانتا کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی۔ ان اللہ علیم الخبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور خبیر ہے۔
یہ جو 5 چیزیں یہاں گنوائی گئی ہیں، اس میں آج کل بڑا اشکال ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے رحم میں جو ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اس کے 2 اعتبار سے اس کو سمجھ لیجئے۔ اس آیت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز میں حصر کا اسلوب ہے کہ یہ چیز صرف اللہ کو معلوم ہے، اگرچہ یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر بھی چونکہ حصر کا اسلوب ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم، ساعت کا علم۔ اس میں بھی گویا کہ نفی ہو گئی کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ 2 آخری چیزوں میں بھی نفی ہے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اس میں بھی کیٹیگوریکل نفی ہے اس کی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی پھر کیٹیگوریکل نفی ہے کہ نہیں کوئی جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ لیکن 2 چیزیں جو ہے ان میں کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے، یہ کہاں لکھا؟ نہ یہاں اس حصر کا اسلوب ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ یہ کام جو ہے صرف اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح یعلم ما فی الارحام، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے رحموں میں ہے، یہاں یہ جو نہیں لکھا کہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں ان کے اوپر تو اعتراض وارد ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ اعتراض اگر کچھ وارد ہوتا تو ایک حدیث پر ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پوچھا تھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، تو اس میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ فی 5 لا یعلمہن الا اللہ، یہ قیامت کا علم جو ہے یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہاں حضور نے یہ ساری چیزیں گنوائی ہیں۔ اس کا جو ہے جواب وہ یہ ہے کہ رحم میں کیا ہے اس کا صرف ایک پہلو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، باقی جو کچھ ہے اس کے نہ معلوم کتنے پہلو ہیں، کتنا ذہین ہے، کس قدر فطین ہے، اس کے اندر کیا اوصاف ہیں، اس میں کیا صلاحیتیں ہیں، شقی ہے یا سعید ہے، نیکوکار ہوگا بدکار ہوگا، کیا پتہ ہے، یا ہوگا یا ہوگی۔ تو اس سے یہ کہ اس کی جو حدیث کا بھی معاملہ ہے اس کی بھی جو ہے اس کی توجیہ موجود ہے، اس پہ کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، یقیناً اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے۔